بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، تہجد کی وہ دو مختصر صورتیں جنہیں پڑھتے ہی عرش لرزنے لگتا ہے، مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آج رات آپ کا نصیب اور تقدیر بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان خود کو بہت بے بس محسوس کرتا ہے، قدم تھکنے لگتے ہیں، امید دم توڑنے لگتی ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے تو کسی کو اپنی عزت نفس اور سماجی رتبے کی فکر کھائی جا رہی ہے، یا کسی کے گھر کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ وہ اپنوں کے درمیان رہ کر بھی خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے۔ اور محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم اس اصل راز پر گہرائی سے بات کریں گے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو وہ کون سی دو مختصر صورتیں ہیں جو آسمانی دروازوں کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور کیسے آپ کی تقدیر کا لکھا ایک ہی رات میں بدل سکتا ہے۔ کیونکہ تہجد کا وقت ایک ایسا خاص وقت ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنی خاص ملاقات کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہ وہ متبرک لمحات ہیں جب کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح میں مصروف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ لہٰذا اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ تہجد کی نماز صرف ایک عام عبادت نہیں، بلکہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا خفیہ رابطہ ہے جس کی خبر فرشتوں کو بھی تب ہوتی ہے جب آپ کے آنسوؤں کے قطرے عرش تک پہنچتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رات کے کسی حصے میں اس کے حضور سجدہ کیا کرو اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح کیا کرو، تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی تقدیر بدل سکتی ہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک وہ جو لکھ دی گئی ہے اور دوسری وہ جو دعا پر موقوف ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم اسی نقطے کو واضح کریں گے کہ جب آپ تہجد کے وقت ان دو سورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے، چاہے آپ کے مالی حالات ہوں، گھر کی ناچاقیاں ہوں، یا وہ مرادیں جن کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہوں۔ اللہ کے ایک کن کی دیر ہوتی ہے، کیونکہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ وہ مشکل میں گھبرا جاتا ہے، لیکن مومن وہ ہے جو مشکل میں مسلح کی طرف دوڑتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی طریقہ تھا۔ جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ قول بھی ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تمہاری دعائیں کس طرح سنتا ہے تو تم مانگنا کبھی نہ چھوڑو۔ اس لیے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی پختہ یقین کو بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر سسکی اور ہر آنسو کا حساب اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ حالانکہ آج کل رزق کی تنگی، ذاتی گھر کا نہ ہونا اور اولاد کے دکھ و مسائل نے ہمیں ذہنی مریض بنا دیا ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے
وہ ہماری ضرورتوں سے خوب واقف ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور جب تہجد کا سجدہ ہو تو اس کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ اس وقت تو اللہ کی رحمت بندے کے گناہوں کو ایسے دھوتی ہے جیسے بارش گرد و غبار کو صاف کر دیتی ہے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راتوں کو رو رو کر اللہ سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، اور دن میں اللہ ان کی تقدیر کے فیصلے ان کے حق میں فرما دیتا تھا۔ ہمیں بھی بالکل اسی راستے پر چلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے ویڈیو میں یہ جانا کہ تہجد کا وقت اللہ سے قربت کا سب سے بہترین وقت ہے، اور یہ کہ اللہ کو صرف ہماری نیت اور اخلاص درکار ہے، اور تقدیر کا بدلنا کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس خالق کا وعدہ ہے جو فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اس لیے محترم ناظرین، جب ہم دنیا کے سہارے ڈھونڈتے ہیں، لوگوں کی منتیں کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ فلاں شخص ہماری مدد کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، تو یہ ہماری بھول ہے، کیونکہ یاد رکھیے جب تک آسمان سے فیصلہ نہیں ہوتا، زمین کی کوئی طاقت آپ کا نفع یا نقصان نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اس ویڈیو کے اندر ہم اس عظیم روحانی طاقت کا ذکر کریں گے جو ان دو صورتوں میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ صورتیں پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے اتر آتے ہیں، اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی زندگی میں کبھی خوشی نہیں آئے گی، یا وہ جو قرض کے بوجھ تلے اتنے دب چکے ہیں کہ انہیں کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا، ان کے لیے تہجد کی یہ گھڑیاں اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم اس بات کو ثابت کریں گے کہ اللہ کا نظام عدل اور نظام رحمت کتنا وسیع ہے، کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو ایک پکار پر 70 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو کیا وہ آپ کی ایک رات کی تڑپ پر آپ کی دنیاوی تنگی دور نہیں کر دے گا۔ اور اسی طرح اس ویڈیو کا مقصد آپ کو اس مایوسی سے نکالنا ہے جو آج کل ہر دوسرے شخص کے چہرے پر لکھی نظر آتی ہے، کیونکہ ہم نے دین کو صرف مسجد تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ دین تو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کی فریکوئنسی اللہ کے عرش سے جڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں کی جانے والی تلاوت اور دعا براہ راست اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے جانا کہ تقدیر کو بدلنے کا واحد راستہ اللہ سے سچی التجا ہے، اور تہجد اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ صحابہ کرام نے کیسی بڑی بڑی جنگیں اور مشکل ترین حالات صرف رات کے قیام کے ذریعے جیتے تھے، تو اس ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم اس فضیلت پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ دو مختصر صورتیں ہماری زندگیوں میں وہ انقلاب لا سکتی ہیں جس کا ہم نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اور اب ہم اس سفر کے اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ہم ان دو صورتوں کی عظمت اور ان کے پیچھے چھپی ان روحانی طاقت پر بات کرتے ہیں جو بظاہر بہت مختصر ہونے کے باوجود اور ہر مسلمان کو یاد ہونے کے باوجود پوری کائنات کے خزانوں کی چابی اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی قرآن مجید کی آخری دو صورتیں یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے، وہ انسانی زندگی کی تمام ظاہری
اور باطنی مشکلات کا اصل حل ہیں، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صورتیں صرف نظر بد یا جادو سے بچنے کے لیے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی گہرائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تہجد کے وقت جب آپ ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کی اس صفت کو پکارتے ہیں جو شر کو خیر میں بدلنے والی ہے، اور زندگی میں رزق کی تنگی ہو یا دشمنوں کا خوف، بیماریوں کا سایہ ہو یا ذہنی پریشانی، یہ صورتیں بندے کے گرد اللہ کی حفاظت کا ایک ایسا حصار بنا دیتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ان جیسی صورتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، لہٰذا آپ کے گھر میں جو بے سکونی ہے، جو رزق کی بے برکتی ہے، یا جو اولاد کی نافرمانی کی صورت میں ایک عذاب محسوس ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ وہ پوشیدہ حسد اور شر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور تہجد وہ وقت ہے جب کائنات کی تمام منفی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور اللہ کا نور غالب ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ ان دو صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے نصیب سے وہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیتا ہے جو برسوں سے آپ کی کامیابی کی راہ میں حائل تھیں۔ اور جیسا کہ ہم نے جانا کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہتھیار عطا کیے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی تقدیر کی جنگ جیت سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ جب کسی مشکل مہم پر جاتے یا جب مدینہ میں قحط پڑتا تو وہ راتوں کو ان صورتوں اور تسبیحات کے ذریعے اللہ کو پکارتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے رات کے پچھلے پہر اللہ سے مانگا وہ کبھی محروم نہیں رہا۔ اس لیے اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکانوں میں پریشان ہیں، یا آپ کے سر پر ایسا قرض ہے جو اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو یاد رکھیں زمین کے مالکوں سے مانگنے سے پہلے آسمان کے مالک کو راضی کر لیں، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق کی بات کر رہے ہیں جو مسلح پر آنسو بہانے سے استوار ہوتا ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم اس نفسیاتی پہلو کو بھی اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ دعا مانگنے والا کبھی ہارا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ تہجد میں ان دو صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے کلام کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک ایسا اعتماد پیدا ہوتا ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ اور تقدیر بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف حالات بدلیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے وہ راستے کھول دے گا جن کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کا بندہ ہاتھ پھیلائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے، تو کیا وہ رب جو پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق پہنچاتا ہے آپ کی پکار کو اندیکھا کر دے گا؟ اور آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف مادیت کا دورہ ہے، ہم نے روحانی سکون کو بھلا دیا ہے اور ڈاکٹروں یا پیروں عالموں کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر اس حکیم اعظم کے پاس نہیں جاتے جس کے قبضے میں شفا اور رزق دونوں ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم جس خاص طریقے کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے ہر دکھ کا مداوا ہے، کیونکہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا تہجد کے وقت پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی روح کو جلا بخشتا ہے اور آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔
اور یاد رکھیے کہ اللہ کسی کی محنت اور تڑپ کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی آنکھ رات کو کھلتی ہے اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے باتیں کریں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ اور بات کو مزید گہرائی میں لے کر چلیں تو آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ کبھی کبھی انسان کے تمام ظاہری اسباب درست ہوتے ہیں، محنت بھی پوری ہوتی ہے، ارادہ بھی پکا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم اسی رکاوٹ کو توڑنے کا حل تلاش کر رہے ہیں، جو کہ اکثر حسد، نظر بد یا ہماری اپنی غفلت کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور تہجد کے وقت جب دنیا کی تمام مادی طاقت خاموش ہوتی ہے، اس وقت ان دو سورتوں کی تلاوت آپ کے راستے کے ان تمام اندیکھے کانٹوں کو صاف کر دیتی ہے جو آپ کی تقدیر کی راہ میں حائل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے پکارے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہاری پکار نہ ہو تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اور ذرا غور کیجئے کہ ہماری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک صرف ہماری دعا کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جب آپ رات کی تنہائی میں اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس کے لیے جاگ رہا ہے، اسے مجھ پر کتنا یقین ہے، اس نے دنیا کے سہاروں کو چھوڑ کر میرا دامن تھام لیا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم انسان بھی راتوں کو رو کر دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر میری وجہ سے کسی ایک جاندار کو بھی تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ تو ہم جیسے گنہگاروں کو اس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر مسئلے کو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ یہ دو صورتیں دراصل اللہ کی صفت ربوبیت کو پکارنے کا نام ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق تو آپ اس رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں جو اندھیرے کو چیر کر صبح کی روشنی نکالتا ہے۔ کیا وہ رب آپ کی زندگی کے اندھیروں کو خوشیوں کی روشنی میں نہیں بدل سکتا؟ اور رزق کی تنگی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے ان صورتوں کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اکثر ہماری برکت کو حاسدین کا حسد کھا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ لہذا تہجد کے وقت جب آپ ان صورتوں کو پڑھ کر اللہ سے اپنے رزق کی حفاظت مانگتے ہیں تو اللہ آپ کے کاروبار اور مال و دولت پر اپنی رحمت کا پہرا لگا دیتا ہے۔ اور وظیفہ محض الفاظ کو دہرانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سے ایک قلبی تعلق کا نام ہے۔ جب آپ تہجد میں اٹھ کر ان صورتوں کو پڑھیں تو یہ محسوس کریں کہ آپ اللہ کی آغوش رحمت میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ تصور کریں کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور اب کوئی پریشانی آپ کو چھو نہیں سکتی۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم اسی یقین کامل کی دعوت دے رہے ہیں جس کے بغیر دعا ادھوری ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یقین پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔
इसलिए उनकी दुआएं फौरन कबूल होती थीं। और इस वीडियो का एक अहम मकसद आपको ये याद दिलाना भी है कि आप तन्हा नहीं है, क्योंकि अल्लाह आपके रगे गर्दन से ज्यादा करीब है और वो आपकी हर पुकार को सुन रहा है। अगर आज आपके पास जाती घर नहीं है, या आपकी औलाद आपकी नाफरमानी कर रही है, या आपके घर में झगड़े खत्म नहीं हो रहे हैं, तो मायूस न हो, क्योंकि ये आजमाइश इसलिए आती है ताकि आपको तहज्जुद के मुसल्ला तक लाया जा सके। और अल्लाह को आपका सजदा और आपकी पुकार बहुत पसंद है। और अब हम इस वीडियो में आपको वो मुकम्मल तरीका बताएंगे कि तहज्जुद में इन दो सूरतों को किस तरतीब से पढ़ना है और उनके साथ कौन से वो काम करने हैं जो आपकी दुआ की कबूलियत पर मुहर लगा देंगे। यानी पहला कदम यह है कि तहज्जुद के नवाफिल अदा करने के बाद आपने मुसल्ले पर ही बैठे रहना है और किसी से बातचीत किए बगैर सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 7 मरतबा दरूद का नजराना पेश करना है। अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो ये सबसे अफजल है, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्योंकि दरूद पाक वो अजीम इबादत है जो कभी रद्द नहीं होती, और जब आप अपनी दुआ का आगाज दरूद से करते हैं तो अल्लाह को हया आती है कि वह दरमियान की दुआ को खाली लौटा दे। उसके बाद दूसरा कदम यह है कि दरूद पाक के फौरन बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का निहायत बाबरकत नाम या मुहैमिनु की एक मुकम्मल तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़नी है, क्योंकि जब आप इस इसमें गरामी को पुकारते हैं तो अल्लाह आपके रिज्क और इज्जत की हिफाजत खुद फरमाता है। फिर तीसरा कदम यह है कि उसके बाद आपने सूरतुल फलक और सूरतुन नास यानी मुअव्वज़तैन को 11-11 मरतबा तिलावत करना है, जो आपके गिर्द अल्लाह की रहमत का ऐसा हिसार बना देगी जिसे कोई ताकत तोड़ न सके। और चौथा कदम यह है कि अमल के अगले मरहले में आपने कम से कम 70 बार या एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार पढ़ना है, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, क्योंकि सच्ची तौबा और इस्तिग़फ़ार रिज़्क़ के बंद दरवाजों की असली चाबी है। और पांचवा और आखिरी कदम यह है कि आखिर में एक बार फिर 7 मरतबा वही दरूद पाक पढ़ें और निहायत आजिज़ी के साथ हाथ फैलाकर अपने रब से मांगे, क्योंकि यकीन शर्त है और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें कि वो आपकी हर अधूरी मुराद को पल भर में पूरा करने पर कादिर है। इसलिए इस वीडियो में बताए गए उस नूरानी अमल को पूरी तवज्जो से करें ताकि आपकी जिंदगी में वो मुअज्जज़ात हों जिनका आपने इंतजार किया था। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल NH दीनी वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रोजाना ऐसी मुस्तनद रूहानी वीडियो मिलती रहे। और आज का ये सवाल है कि कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला का सिफाती नाम या मुहैमिन तहरीर करें ताकि हम सब मिलकर अल्लाह की बड़ाई बयान करें और हमें बताएं कि आप अगली वीडियो किस रूहानी मसले या वजीफे पर देखना चाहते हैं। और आखिर में ये दुआ है कि या अल्लाह, जो हाथ तेरे सामने उठे हैं उन्हें अपनी रहमत से भर दे, हम सब के नसीब रोशन फरमा और हमें दीन और दुनिया में भलाइयां अता फरमा।
آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ناظرین کرام، اس وظیفے کی برکت سے نہ صرف آپ کی تمام روحانی پریشانیاں اور مالی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، بلکہ اللہ کی ذات پر آپ کا یقین اور توکل بھی مزید پختہ ہو جائے گا، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو آسمان کے تمام فرشتے اس کی کامیابی پر آمین کہتے ہیں، اور تقدیر کے لکھے ہوئے فیصلے بھی بندے کی عاجزی اور سچی توبہ کے صدقے اس کے حق میں بہترین انداز میں بدل دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا کبھی بھی مایوسی کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دیں، اور ہر مشکل گھڑی میں اس نورانی عمل کو اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی آپ کا مقدر بن سکے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔